احناف فرماتے ہیں عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے. احناف کی رائے یہ ہے. اس پر بات چل رہی تھی اور ان حضرات کی دلیلیں ہم نے کل سنی تھی. تو آخری جو بات ان کی طرف سے سامنے آئی تھی کہ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں قصر کرنے میں حرج نہیں ہے. تو لیس علیکم جناح سے انہوں نے استدلال کیا کہ یہ قصر مباح ہے، ضروری نہیں ہے. اور اس کے لیے مثال پیش کی انہوں نے لا جناح علیہما ان یتراجعا، لا جناح علیہما ان یتراجعا، میاں بیوی طلاق کے بعد دوبارہ اگر واپس ہوتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. وہاں صرف یہ گنجائش کے درجے میں تھا، لا جناح کا معنی وہاں لازم نہیں کرتے. ایک آدمی دوبارہ مطلقہ بیوی سے طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کی اگر گنجائش ہے یا گنجائش پیدا ہو گئی ہے تو شرعی گنجائش کے بعد اور شرعی اجازت کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اس میں حرج نہیں ہے. جیسے وہاں حرج نہیں ہے، ایسے صرف رخصت سامنے آتی ہے، گنجائش سامنے آتی ہے، تو یہاں بھی فلیس علیکم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ میں بھی گنجائش ہی نظر آتی ہے. اس پر ہماری طرف سے حجت یہ تھی کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وہاں لا جناح کا لفظ ہے. اور بالاتفاق صفا مروہ کا طواف ضروری ہے. وہاں مستحب اور گنجائش کی بات ہم نہیں کرتے. تو لا جناح کا معنی ایک ہی نہیں نکلتا کہ حرج نہیں ہے، بسا اوقات ضروری کے موقع پر بھی استعمال ہو جاتا. ہاں، تعبیر لا جناح سے کیوں ہوئی کہ لوگ اس میں حرج سمجھتے تھے، اس کا ازالہ کرنا تھا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے. اب فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب، یہاں سے امام طحاوی یہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں کہ لا جناح کا لفظ دو طریقے سے استعمال ہوا. ایک جگہ تخییر کے طور پر، ایک جگہ لا جناح علیہما ان یتراجعا میں تخییر کے طور پر ہے، اختیار دینے کے لیے. وقد یکون علی الایجاب، اور کہیں ایجاب کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے لا جناح علیہ ان یطوف بہما. اب درمیان والی جگہ رہ گئی لا جناح لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ والی آیت رہ گئی کہ یہاں جناح کی نفی تخییر کے اوپر محمول ہے یا ایجاب پر. اب بات یہ ہوئی کہ وہاں دونوں احتمال ہیں، کیونکہ نفی جناح دونوں معنوں میں خود قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہے. تو دوران سفر نماز کے اندر قصر کرنے میں لیس علیکم جناح کا لفظ دونوں احتمال رکھتا ہے. اور جب دونوں احتمال رکھتا ہے تو ایک احتمال کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے. بلا دلیل ترجیح نہیں دے سکتے. اس لیے فرمایا کہ فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب، جب جناح کی نفی دو طریقوں سے استعمال ہوئی ہے، کہیں تخییر کے اوپر محمول ہے اور کہیں ایجاب پر، لم یکن لأحد، تو اس کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ محمول کر دے ذالک اس کو علی احد المعنیین دون المعنی الآخر، ایک معنی دو معنوں میں سے ایک پر محمول کرے دوسرے کو چھوڑ دے. ہاں الا بدلیل یدلہ علی ذالک، کوئی دلیل ہو جو اس پہ دلالت کرے تو بات درست ہوگی، اور دلیل بھی کتاب کی سنت اور اجماع سے، قیاس سے نہیں. وقد جاءت الآثار، اس کے بعد دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایسے آثار موجود ہیں جو آثار اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ وقد جاءت الآثار، آثار موجود ہیں
اور ان آثار کا اثر یہ ہے، یعنی تائید ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اسفار میں قصر کیا ہے۔ تو لیس علیکم جناح کو تخیر پر محمول کرنے کا دروازہ بند ہوتا، یعنی کرنا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آیتیں، یہ جو آثار ہیں یہ اس دروازے کو بند کر رہے ہیں اور ایجاب والے معنی ہی پر محمول کر رہے ہیں اس آیت کو۔ فقد جاءت الآثار متواترة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام سے متواتر آثار ہیں بتقصیرہ کہ آپ نے تقصیر قصر کیا ہے فی اسفارہ کلہا، اپنے تمام تر اسفار میں۔ اس پر وہ آثار پیش کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے تمام اسفار میں قصر کیا ہے، اور یہاں جن صحابہ کرام سے وہ آثار پیش کر رہے ہیں ان صحابہ کی تعداد 8 ہے۔ 8 صحابہ کرام سے 23 احادیث مبارکہ ہیں، یعنی ایک ایک صحابی سے کئی کئی سندیں بھی ہیں۔ چنانچہ اب وہ روایتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب پھر دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، اور وہ 3 سندوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی 3 حدیثیں۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن عمارة بن عمير أو إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله ابن مسعود مراد ہوتے ہیں جب مطلق ہے۔ قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، منى میں 2 رکعتیں پڑھی، منى مکہ مکرمہ میں، ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، فليس حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، فليت حظي من 4 ركعات، 4 رکعتوں کی جگہ میرے حصے میں ثواب ہو ان 2 رکعتوں کا جو قبول شدہ ہیں، ان 2 قبول شدہ رکعتوں کا ثواب مجھے 4 کے بدلے میں مل جائے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم مثله، غير أنه لم يذكر قول عبد الله، یہ روایت یہ الفاظ اس سند کے ساتھ نہیں ہے، فليس حظي إلى آخر الحديث والے الفاظ۔ وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن عبد السلام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر، روزہ بھی رکھتے تھے افطار بھی کرتے تھے سفر کے دوران، ويصلي الركعتين لا يدعهما، اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے ان کو چھوڑتے نہیں تھے کہ کیا مطلب، لا يزيد عليهما، 2 کو نہیں چھوڑتے تھے کہ 4 پڑھ لیں اور 2 کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرتے تھے، اضافہ نہیں کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن كرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہم، یہ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث شروع ہو گئی اور تقریباً یہ 6 ہیں تعداد میں۔ قال سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقام 19 یوما یصلی رکعتین، حضور علیہ السلام نے سفر فرمایا، 19 دن قیام رہا، 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 19 دن کے قیام سے 2 رکعتیں نہیں، وہ تو مقیم ہو جاتا ہے آدمی، لیکن یہاں رسول اللہ علیہ السلام 19 دن تو قیام رہا، نیت قیام کرنے کی نہیں تھی، اور ایسی صورت میں پورا سال بھی رہے تب بھی آدمی مسافر ہوتا ہے، نیت 15 دن کی کر لے تو مقیم ہو جاتا ہے، یہاں نیت نہیں تھی اقامت کی، واپسی کا یا سفر کرنے کا ارادہ باقی تھا، اور 19 دن گزر گئے، 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة
وقال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن اسحاق عن سعيد بن شفي قال جعل الناس يسألون ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إليهم. نبی علیہ السلام جب اپنے اہل خانہ سے نکلتے یعنی سفر فرماتے تو 2 رکعتیں ہی پڑھتے تھے جب تک واپس نہ آئے. وبی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن ادریس عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حيث فتح مكة 15 يقصر الصلاة يقصر الصلاة ہو گئی لفظ. مکہ میں 15 دن رہے فتح مکہ کے دن کے ایام میں، یعنی جب آپ مکہ مکرمہ فتح کر چکے اور 15 دن قیام رہا نماز میں قصر کرتے تھے. 15 دن میں قصر تو ہوتا نہیں، لیکن یہاں چونکہ رہنے کا ارادہ نہیں تھا. آواز سیدھی نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی یا نہیں آ رہی، یا کہاں سے آہستہ رہی تھی تاکہ دوبارہ پڑھیں؟ آگے فرماتے ہیں ابھی قال حدثنا فاضل قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنى رکعتین وابو بکر رکعتین وعمر رکعتین. رسول اللہ علیہ السلام نے 2 رکعتیں مینا میں پڑھی، ابو بکر نے وعمر اور عمر نے رکعتین 2 رکعت، وعثمان رکعتین اور حضرت عثمان نے بھی 2 رکعتیں پڑھی صدر من خلافت، اپنی خلافت کے آغاز میں. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخر میں 4 رکعتیں پڑھی ہے، اور اس کی وجہ اسی باب کے آخر میں آ رہی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قصر کو کیوں چھوڑا. فکان ابن عمر اذا صلى مع الامام صلى 4 واذا صلى وحده صلى رکعتين. اور ابن عمر کا معمول یہ تھا کہ امام کے ساتھ پڑھتے تو 4 رکعتیں پڑھتے، کیونکہ مقیم امام کے پیچھے مسافر کی نماز پوری ہو جاتی ہے، 4 ہی ہو جاتی ہے. لیکن جب اکیلی نماز پڑھتے تھے تو پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آ گئی. ان کی حدیث کل 3 ہے، ساتھ ساتھ آتی جائیں گی، اس کے بعد دیکھتی جائیں. وبه قال حدثنا سليمان قال ابن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع ابي بکر رکعتین ومع عمر رکعتین ومع عثمان رکعتین 6 سنین 6 سال یا 8 سال 6 یا 8. ثم تمها بعد ذلك، اس کے بعد حضرت عثمان نے نماز کا اتمام فرمایا، قصر چھوڑ دیا. اور اس کی وجہ آگے آ رہی ہے کہ کیا وجہ تھی. کسی عارض کی وجہ سے ایسا فرمایا تھا، قصر کے وہ منکر نہ تھے. پھر اس کے بعد روایت پیش کرتے ہیں. ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید عن ابی نضرة ان فتى سأل عمران بن حسین. یہ حضرت عمران بن حسین کی روایت آ گئی اور ایک ہی حدیث ہے. عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان نے حضرت عمران بن حسین سے حضور علیہ السلام کی نماز سفر کے بارے میں پوچھا. فعدل الى موضع العوقہ، عوقہ نامی جگہ میں چلے گئے. فقال ان هذا الفتى، اور وہاں فرمانے لگے کہ یہ نوجوان مجھ سے پوچھ رہا تھا نبی علیہ السلام کی سفر کی نماز کے بارے میں. احفظوها عنی، میری طرف سے یاد کرو یہ بات. ما سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرا الا صلی رکعتین حتی یرجع، آپ علیہ السلام نے کوئی سفر ایسا نہیں کیا مگر اس میں 2 ہی رکعتیں پڑھتے تھے جب تک آپ واپس نہ آتے. وَإِنَّهُ أَقَامَ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ 18، مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے موقع پر 18 دن آپ کا قیام رہا، 2 رکعتیں پڑھتے تھے. 18 دن 2 رکعتیں اس لیے کہ قیام کا ارادہ نہیں تھا. اور پھر فرمایا اہل مکہ تقوموا فصلوا رکعتین اخراوین
اور جب حضور علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھا دیتے تھے پھر اعلان فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کے باشندوں کھڑے ہو کر اپنی پچھلی 2 رکعتیں خود پڑھ لو کیونکہ تمہاری رکعتیں 4 ہیں۔ فإنا قوم سفر، اور ہم مسافر لوگ ہیں، سفر بمانے سافرین، مسافر کے معنی میں۔ ثم غزا حنینا، پھر آپ نے حنین کا غزوہ کیا، والطائف، اور طائف کے معرکے میں شریک رہے، یصلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ثم رجع الی الجعرانہ، پھر آپ جعرانہ تشریف لائے، فاعتمر منہا، وہاں سے آپ نے عمرہ فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں۔ ثم غزوت مع ابی بکر واعتمرت مع عمر، میں ابو بکر کے ساتھ غزوے میں شریک رہا، عمر کے ساتھ عمرے میں شریک رہا۔ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی ہے۔ حضرت عثمان کے خلافت کی ابتدا میں بھی میں شریک رہا، فصلی رکعتین ثم ان عثمان بعد ذلك صلی 4 بمنى، پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے مینا میں 4 رکعتیں پڑھی۔ وبه قال حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب عن ابن جريج وقال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال حدثني عمرو بن الحارث وأسامة بن زيد وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحلیفة رکعتین، مدینہ میں 4 رکعتیں ظہر کی پڑھی حضور نے، اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں عصر کی، کیونکہ عصر تک ذوالحلیفہ پہنچ گئے تھے اور اب سفر شروع ہو گیا تھا۔ وبه قال حدثنا ابن ابراہیم وبه قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسرة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا مبشر بن الحسن قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين حتى رجع، قلت كم اقمتم قال 10، 10 دن قیام رہا، نبی علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن يحيى بن ابي اسحاق فذكر باسناده مثله غير انه لم يذكر سؤاله لانس، انس کا سوال ذکر نہیں کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی قال حدثنا محمد بن سؤاله لانس، یہ جو یحییٰ بن ابی اسحاق ہے نا، انہوں نے حضرت انس سے سوال کیا تھا، تو اگلی روایت میں یہ سوال کا ذکر نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا ليس أن بكيرا حدثه عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان ركعتين شطر إمارته ثم تمها بعد ذلك۔ ان حضرات نے کے ساتھ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ مینا میں 2 رکعتیں، مینا میں ابو بکر کے ساتھ 2 رکعتیں، حضرت عمر کے ساتھ 2، حضرت عثمان کے ساتھ 2، اور حضرت عثمان کے زمانے کا ایک حصہ، خلافت کا ایک حصہ شطر، ایک حصے میں انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی، یعنی 4 رکعتیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس کی ایک وجہ آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن ابن ابي ليلى عن العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وليس بعدها شيء، 4 رکعتیں رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ میں نے پڑھی، بعد میں کچھ نہیں تھا، مغرب کی 3، بعد میں 2 رکعتیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ وتر النہار ہے، یہ کم نہیں ہوں گی سفر میں، ولا حضر، نہ حضر میں، وصلى العشاء 4 وصلى بعدها ركعتين قال وصلى في السفر الظهر ركعتين، ظہر کی 2 رکعتیں، وصلى بعدها ركعتين، بعد میں 2 رکعتیں پڑھی، وصلى العصر ركعتين وليس بعدها شيء، وصلى المغرب 3 وبعدها ركعتين، وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين، عشاء کی 2 رکعتیں، بعد میں سنتیں بھی 2۔ تو یہ صورتیں
تو اس کے بعد وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن ابي جحيفة قال سمعت ابي يحدث ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة. اور آگے عنزہ بطحاء علاقے کا نام ہے اور سامنے عنزہ کا معنی نیزہ گاڑ دیا تھا. ظہر کی 2 رکعتیں پڑھی تھی، عصر کی 2 رکعتیں. تمر بین یدیہ المرأة والحمار، آپ کے سامنے سے گدھا اور عورتیں، یہ عورت بھی گزرتی تھی اور گدھا بھی گزرتا تھا، یعنی نیزے کے آگے سے، سترہ کے آگے سے. وبه قال حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافرا فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع. یہ عون بن ابی جحیفہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر کے لیے نکلے، مسلسل 2 رکعتیں پڑھتے تھے واپسی تک. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قحاء قال وحدثنا حسين بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن حارثة بن وهب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ونحن اكثر ما كنا وآمنوه. ہم ما قبل سے، یعنی پرانے دور سے زیادہ تعداد میں تھے اور امن کی حالت میں تھے، زیادہ امن والی صورتحال میں تھے. تو امن میں اور کثرت میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. صرف خوف کے ساتھ قصر خاص نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہنے کا، اور پھر قصر ہی رہا. قال ابو جعفر فهؤلاء، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ یہ حضرات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے، انه كان فی سفر ہی، کہ آپ اپنی سفر میں نماز میں قصر کیا کرتے تھے، حتی یرجع الی اہلہ، یہاں تک کہ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس آ جاتے تھے. تو اتنی بڑی تعداد میں، یعنی 23 حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی جن میں یہ بات سامنے آئی کہ حضور علیہ السلام سفر کے دوران قصر ہی کیا کرتے تھے، کہیں اتمام نہیں فرمایا. حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا معمول بھی ایسا ہی تھا، حضرت عثمان کا شروع کا معمول ایسا ہی تھا. آخر میں اگرچہ انہوں نے اتمام فرمایا لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ قصر میں یا سفر میں قصر کے قائل نہ تھے. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قد روی عن اصحابہ من بعدہ انہم کانوا فی اسفارہم یفعلون ذلک. یہ تو حضور علیہ السلام کا معمول ہمارے سامنے آیا، تو صحابہ کرام نے بھی اسی معمول کو زندہ رکھا ہے. اور وہ آگے صحابہ کرام، تقریباً 8 صحابہ کرام کا عمل پیش کریں گے اور ان کے فتاویٰ کو پیش کیا جائے گا. تقریباً 15 حدیثیں ان 8 صحابہ کرام کی بنتی ہیں. چنانچہ اب انہیں ذکر فرماتے ہیں ثم قد روی عن اصحابہ من بعدہ انہم کانوا یفعلون فی اسفارہم یفعلون ذلک. پھر آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سے بعد کے حضرات میں سے یہ بات منقول ہے کہ وہ بھی اپنے سفر میں ایسا ہی کرتے تھے. فمن ذلک ما قد ذکرناه فی هذا الفصل عن ابی بکر وعمر ومنہ ایضا. اس میں سے اس فصل میں پیچھے گزر گیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو بیان کرتے ہوئے وہاں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ابو بکر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی اور وہ ایسا کرتے تھے، عمر کے پیچھے نماز پڑھی تھی وہ ایسے ہی کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر عمر تو ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے زمانے میں. ان کے علاوہ ومنہ ایضا ما حدثنا، ان کے علاوہ یہ حدیثیں بھی ہیں کہ حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا سلیمان عن ابراہیم حمام بن الحارث ان عمر صلی بمکہ رکعتین. حمام بن حارث فرماتے ہیں مکہ میں حضرت عمر نے 2 رکعتیں پڑھائی. پھر فرمایا اہل مکہ اتموا صلاتکم، مقامی لوگوں اپنی نماز مکمل کرو، ہم تو مسافر لوگ ہیں، انا قوم سفر. تو حضرت عمر حضور علیہ السلام کے بعد کے زمانے میں قصر کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر بھی تو پیچھے گزرا ہے کہ قصر کیا کرتے تھے، اور یہ ایک نئی روایت سامنے آ گئی حضرت عمر والی بھی. اس کے ساتھ یعقوب بن اسحاق کی روایت ہے وروح ووهب قالوا حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراہیم عن الاسود عن عمر رضی اللہ عنہ وعنهم بمثله. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ومالك عن زید بن اسلم عن اسلم مولى عمر رضی اللہ عنہما وعنهم ان عمر رضی اللہ عنہ كان اذا قدم مکہ، جب مکہ مکرمہ تشریف لاتے، آگے پھر وہی بات پیش کی کہ وہ نماز پڑھاتے 2 رکعت
اور آخر میں اعلان فرما دیتے کہ مقامی لوگوں اپنی نماز مکمل کر لو، ہم مسافر ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر ہی کی ایک روایت آ رہی ہے۔ حضرت عمر کی یہ روایتیں 4 سندوں کے ساتھ، یعنی 4 حدیثیں ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا روح قال حدثنا مالك بن انس وصالح بن ابي الاخضر عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وعنه مثله آگے۔ وبه قال حدثنا ابن مرزوق، یہ والی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے، ان کا عمل پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل کیا تھا؟ ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع علي الى صفين، صفین نامی جگہ کی طرف حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے۔ فصلی بنا رکعتین بین الجسر والقنطرہ، جسر پل کو کہتے ہیں اور قنطرہ بھی پل کو کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پل تھا جو قنطرہ کے نام سے مشہور تھا، ایک جسر کے نام سے۔ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ 2 پلوں کے درمیان جب پہنچے۔ اور دوسری توجیہ یہ کی ہے بعض محدثین نے کہ جسر وہ پل ہوتا ہے جو پتھروں اور لکڑی سے بنا ہو، اور قنطرہ وہ پل ہے جو صرف پتھروں سے بنا ہو۔ تو یہ 2 قسم کے پل تھے، تو جسر اور قنطرہ، ان کے درمیان جب ہم پہنچے تو حضرت نے وہاں کیا کیا کہ صلی بینا رکعتین، 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی۔ جگہ بھی بتا دی، وقت بھی بتایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ به قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي ليلى الكندي قال خرج سلمان في 13 رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، حضرت سلمان فارسی 13 حضرات کے ساتھ نکلے، اور 13 حضرات صحابہ کرام تھے، 14 آپ خود ہوں گے۔ فی غزات، ایک غزوے میں، وکان سلمان اسنہم، ان میں زیادہ عمر والے حضرت سلمان تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 250 سال کے لگ بھگ تھی، 250 سال، 250 سال جس کو کہیں۔ تو جب اس وقت ان کی عمر 250 سال تھی حضور کے بعد، تو ان کی عمر خاصی زیادہ ہو گئی ہوگی، تو بڑی عمر کے بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ فحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، فقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، فقالوا تقدم یا ابا عبداللہ، آگے بڑھو ابو عبداللہ، حضرت سلمان سے کہنے لگے۔ یہ فارسی تھے، زبان ان کی فارسی تھی، اور ان کا تعلق ایران سے تھا، اصفہان، موجودہ اصفہان سے۔ فقال ما انا بالذی اتقدم، میں آگے بڑھنے والا نہیں ہوں۔ انتم العرب ومنکم النبی، تم عرب بھی ہو، تمہارے اندر آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فلیتقدم بعضکم، تم میں سے کوئی آگے بڑھے۔ تو قوم میں سے ایک شخصیت آگے ہوئی، فصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں پڑھائی، نماز مکمل ہوئی۔ قال سلمان ما لنا وللمربع، ہمیں 4 رکعتوں سے کیا غرض، کیوں 4 پڑھائی آپ نے، نصف المربع کافی تھی، 2 رکعتیں پڑھا دیتی۔ اب یہ نکیر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے علم میں بھی یہی بات تھی کہ سفر کی 2 رکعتیں ہیں، اور اس نکیر پر کسی نے انکار نہیں کیا کہ حضرت آپ نے کیوں ڈانٹا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد دیکھ لیں، وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا شعبة عن حبيب بن ابي ثابت عن عبد الرحمن بن المسور قال كنا مع سعد بن ابي وقاص في قرية من قرى الشام، ہم سعد بن ابی وقاص کے ساتھ تھے، شام کی ایک بستی تھی اس میں۔ فکان یصلی رکعتین، ان میں وہ 2 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ فنصلی نحن 4، کہ عبد الرحمن ابن مسور فرماتے ہیں کہ ہم 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور حضرت 2 پڑھتے تھے۔ فنسأل عن ذلك، ہم ان سے پوچھتے تھے تو سعد کہ حضرت ہم 4 پڑھتے ہیں، ہم 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ فرماتے تھے نحن اعلم، ہم اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ رکعتیں اصل میں کتنی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
وہ قصر ہی کر رہے تھے اور اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا زیادہ پتہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا الجويرية عن مالك عن الزهري أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة أن سعد بن أبي وقاص والمسور بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر۔ یہ مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن بن عبد یغوث اور سعد بن ابی وقاص تین حضرات سفر میں تھے۔ فکان سعد یقصر الصلاة، سعد یقصر الصلاة قصر کرتے تھے نماز میں، قصر یقصر، ویفطر اور روزے کا افطار کرتے تھے۔ وکان یتمان الصلاة ویصومان، اور یہ دوسرے دونوں حضرات مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد یغوث روزہ بھی رکھتے تھے اور نماز بھی مکمل پڑھتے تھے۔ فقیل لسعد نراک تقصر الصلاة وتفطر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں قصر بھی کرتے ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے سفر کے دوران، لیکن یہ دونوں حضرات یتمانی مکمل کر رہے ہیں نماز کو۔ فقال سعد نحن اعلم، ہم بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وبه قال حدثنا يونس قال ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم يعود وعبد الله بن صفوان فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فأتممنا لأنفسنا۔ یہ حضرات ہمارے ہاں تشریف لائے، جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، عبداللہ ابن عمر آئے تھے عبداللہ ابن صفوان کی عیادت کے لیے بیماری کے موقع پر۔ یعود عبداللہ ابن صفوان فصلی بنا رکعتین، اور عبداللہ ابن عمر نے 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ واپس ہو گئے اور ہم نے اپنی نماز 4 رکعت پوری کر لی۔ امام مسافر تھا، اس نے 2 پڑھائی، ہم مقیم تھے، ہم اپنی نماز پوری کر لی۔ وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى 4 وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے مینا میں 2 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، 4 پڑھتے تھے، وہ مقیم ہوتا تھا مقامی امام، لیکن جب خود نماز پڑھتے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے، کہ خود تو مقیم نہیں تھے، مسافر مقیم کے پیچھے وہ نماز پوری پڑھنی پڑتی ہے اسے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی قال حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن الزہری عن سالم عن ابیہ رضی اللہ عنہ عنہ قال اصلی صلاة اصلی صلاة سفر، یہ اصلی صلاة سفر ما لم اجمع اقامتا وان مکثت 12 لیلۃ، میں مسافروں کی نماز پڑھوں گا، اصلی صلاة سفر، سفر ہی کی نماز پڑھوں گا جب تک میں عزم نہ کروں، اقامت کی نیت نہ کروں، عزم اقامت کا اور نیت اقامت کی نہ کروں۔ اجماع کا معنی عزم ہے۔ وَإِن مَكَثْتُ 12 لَيْلَةً، اگرچہ میں 12 راتیں یہاں رہا تب بھی میں قصر ہی کروں گا، ہاں اگر عزم کیا اس کے بعد مقیم والی نماز پڑھوں گا۔ وَبِهِ قال حدثنا يزيد وبه قال حدثنا يونس والی روایت قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح قال اتيت سالما اساله وهو عند باب المسجد، میں سالم کے پاس آیا، ابن ابی نجیح فرماتے ہیں، اور سالم جو ہے وہ مسجد کے دروازے کے پاس تھے۔ میں نے کہا کیف کان ابوک یصنع، آپ کے والد صاحب کی کیا کارگزاری ہے، کیا کرتے تھے سفر کے دوران؟ قال کان اذا صدر الظهر وقال نحن ماکثون اتم الصلاة، جب ظہر کے وقت آتے اور فیصلہ کر دیتے کہ ہم یہاں ٹھہریں گے تو نماز مکمل کرتے تھے۔ نحن ماکثون کا فیصلہ سنا دیتے کہ یہاں رہیں گے، مقیم ہوں گے کچھ دن، تو پھر اقامت کی نیت کے ساتھ نماز مکمل کرتے تھے۔ وَإِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا، آج یا کل جائیں گے تو پھر کیا کرتے تھے؟ قصر کرتے تھے۔ وَإِن مَكَثَ 20 لَيْلَةً، اگرچہ وہ 10 رات مقیم رہتے، ٹھہرے رہتے وہاں، 20 کا معنی 20 ہے، اگرچہ 20 رات وہ وہاں مقیم رہتے، 20 راتوں کے دورانیہ تک بھی وہ نماز کے اندر قصر کرتے تھے، کیونکہ عزم علی الاقامت نہیں ہوتا تھا۔
أبي قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز قال حدثنا ابن أبي مليكة قال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة. میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی مصاحبت کی، یعنی ہم سفر رہا مکہ سے مدینہ تک. فکان یصلی الفریضۃ رکعتین، وہ فرض 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد وبه قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن انس بن سیرین قال خرجنا مع انس بن مالک الى شق سیرین. انس بن سیرین فرماتے ہیں کہ انس بن مالک کے ساتھ ہم چلے، شق سیرین کے علاقے کی طرف جا رہے تھے، یہ جگہ کا نام ہے. اور فرماتے ہیں کہ قال فأمنا فی السفینہ، انہوں نے امامت کرائی کشتی میں، حالا بساط نے ایک چٹائی پر زور 2 رکعتیں پڑھائی اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. ابھی قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الازرق بن قيس قال رأيت ابا برزة الاسلمي ابو برزة الاسلمی کو میں نے دیکھا، ابو برزة اسلمی رضی اللہ عنہ کو، احواز نامی جگہ میں، یہ ایران کی طرف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم 2 عصر کی نماز پڑھی. شاگرد نے حضرت سے پوچھا کہ کتنی پڑھی؟ یہ ازرق ابن قیس سے اس کے شاگرد شعبہ نے پوچھا کہ حضرت عصر کی نماز تو آواز میں پڑھی لیکن کتنی رکعتیں پڑھی؟ فرمایا رکعتین، 2 رکعتیں پڑھی. قال ابو جعفر فهؤلاء اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يقصرون في السفر وينكرون على من اتم. سفر کے اندر قصر کرتے تھے اور نکیر فرماتے تھے جو نماز کو مکمل کر لیتا تھا. مثلا الا ترى ان سعدا لما قيل له، نظر نہیں آتا کہ سعد بن ابی وقاص سے جب کہا گیا کہ مسور اور عبد الرحمن بن یغوث نماز کو مکمل کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نحن اعلم، اور ان کو معذور نہیں قرار دیا کہ وہ اتمام کیوں کرتے ہیں، ان کا عذر قبول نہیں کیا، وجہ قبول نہیں کی. فرمایا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قصر ہی ہے. ان کے اتمام پر انہوں نے نکیر کی. دوسری مثال وَإِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَدَّمَهُ سلمان ومعه 13 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى 4، اور وہ شخص جس کو حضرت سلمان نے آگے کیا اور ان کے ساتھ 13 صحابہ بھی موجود تھے، آگے ہونے والے نے 4 رکعتیں نماز پڑھائی. فقال له سلمان ما لنا وللمربع، 4 رکعتوں کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟ نصف المربع کافی تھی. اور حضرت سلمان پر کسی نے اشکال نہیں کیا، صحابہ کرام موجود ہیں، 13 حضرات موجود ہیں. فدل ذلك ان مذهبهم لم تكن اباحة الاتمام في السفر. اس سے یہ پتہ چلا کہ ان حضرات کا جو مذہب تھا، فدل ذلك ان مذاهبهم، ان کے جو مذاہب تھے وہ اتمام فی السفر کے نہیں تھے، سفر کے اندر نماز کو مکمل کرنے کے مذاہب ان کے نہیں تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ بہرحال اس میں قصر ہوگا. اس کے بعد اشکالات کا سلسلہ ہے. تو اشکالات اور سوالات یہاں پر آپ کو 2 بڑے بڑے سوال ملیں گے، بلکہ 3 اشکال ملیں گے. تیسرا اشکال خاصا سخت اشکال ہوگا. 3 بھی نہیں بلکہ زیادہ ہیں، لیکن 3 بڑے بڑے اشکالات ہیں، ذیلی اور بھی ہوں گے. ان قال قائل، پہلا اشکال ہے فقد اتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور وهما صحابيان فقد زاد ذلك ما رواه سلمان ومن تابعه على ترك الاتمام في السفر. اشکال یہ ہے کہ جس شخص کو حضرت سلمان نے آگے کیا تھا وہ بھی تو صحابی تھا اور اس نے نماز پوری پڑھائی تھی 4 رکعتیں، تو ایک صحابی نے 4 رکعت پڑھائی ہیں، تو ادھر حضرت سلمان کا قول 2 رکعت کا ہے اور وہ صحابی ہے وہ 4 کا ہے، تو تضاد تو آ گیا، دونوں صحابہ ہیں. دوسری بات، مسور رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پڑھا تھا آپ نے، سعد بن ابی وقاص کے ساتھ پیش آنے والا، وہ بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، جن پر حضرت سعد نے فرمایا کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسور بھی تو صحابی ہے، اور انہوں نے جب اتمام کیا ہے تو پتہ چلا کہ اتمام ہے، اس کا بھی ایک تصور ہے، اگر کوئی کر لے تو حرج نہیں ہے، کیونکہ صحابہ سے تو ثابت ہو گیا نا جی.
فإن قال قائل فقد أتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان، اس آدمی نے بھی تو اتمام کیا تھا جس کو حضرت سلمان نے آگے کیا تھا، اور اسی طرح مسور نے بھی اتمام کیا تھا، وہما صحابی یعنی یہ دونوں صحابہ ہیں۔ فقد زاد ذلك، یہ چیز ٹکرا گئی ما اس سے، رواہ سلمان ومن تابعہ، جس کو روایت کیا تھا حضرت سلمان نے اور ان کی مطابعت کرنے والوں نے روایت کیا تھا، علی ترک الاتمام فی السفر، کہ سفر میں اتمام کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ ایک اشکال ہوا۔ قیل لہ، اس اشکال کا جواب کہ حضرت ابن مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہے جو لگتا یہ ہے کہ حضرت سلمان مسور ابن مخرمہ اور وہ دوسرے بزرگ جو حضرت سلمان فارسی کے امام بنے، انہوں نے نماز کو مکمل کیا۔ خیال یہ تھا کہ جس سفر میں وہ تھے اس سفر کے اندر وہ قصر کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ قصر ایک مخصوص سفر میں ہوتا ہے، ہر سفر میں نہیں ہوتا، یعنی حج کا سفر ہو تو قصر ہوگا، عمرے کا سفر ہو تو قصر ہوگا، غزوے کا سفر ہو تو قصر ہوگا، لیکن یہ والا سفر نہ حج کا ہے، نہ عمرے کا، نہ غزوے کا، تو اس سفر کے دوران قصر نہیں ہوگا۔ ان کا خیال یہ تھا، تو قصر کے منکر نہیں ہے، بلکہ اس خاص سفر میں قصر کے قائل نہیں ہے، کہ ان کی نظر میں قصر فی الصلاۃ کا حکم حج والے سفر میں، عمرے والے سفر میں اور غزوے والے سفر میں تھا، اس میں تھا ہی نہیں، لہٰذا یہ سفر کے دوران قصر نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سفر میں قصر نہ کرے تو گنجائش ہے، بلکہ وہ قصر مانتے ہی نہیں تھے، اس میں نماز مکمل ہی نماز کو لازمی سمجھتے تھے۔ قیل له ما فی هذا دلیل علی ما ذکرتم، تم نے جو کچھ ذکر کیا اس پر کوئی دلیل نہیں کہ تضاد آ گیا، کیوں؟ لأنه قد يجوز ان يكون المسور، تضاد تب ہوگا کہ سلمان فارسی کہیں کہ سفر کے دوران قصر ہے اور قصر ہی ہے، اور دوسرے کہیں نہیں جی اتمام کی بھی گنجائش ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خاص سفر ہے، عام سفر میں سارے ایک پیج پر کھڑے ہیں، تو لأنه قد يجوز ان يكون المسور وذلك الرجل، ہو سکتا ہے کہ مسور اور یہ شخص اتم رضی اللہ عنہما، اتم دونوں نمازوں کو مکمل کر چکے ہوں، لأنهما لم يكونا یریان فی ذلك السفر قصرا، کہ وہ اس سفر میں قصر کو جائز نہیں سمجھتے تھے، وجہ لأن مذهبهما، کہ ان دونوں کا مذہب یہ تھا کہ لا تقصر الصلاة الا فی حج او عمرة او غزاة، نماز کے اندر قصر ہوگا، لیکن کس نماز میں؟ جو کس سفر میں ہو، حج، عمرہ اور غزوہ۔ فإنه قد ذهب إلى ذلك أيضا غيرهما، وجہ یہ ہے کہ کچھ اور حضرات بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ سفر اطاعت ہو، یعنی حج اور عمرہ اور غزوے کا سفر نیکی والا سفر ہو، اس میں قصر ہوگا، عام سفر ہو تو نہیں ہوگا۔ فلما احتمل ما روی عنہما ما ذکرنا، جب ان دونوں حضرات سے جو روایت ہے، یعنی وہ شخص جو حضرت سلمان فارسی کے امام بنے اور حضرت مسور رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی کے امام بننے والے صحابی رضی اللہ عنہ، اور حضرت مسور رضی اللہ عنہ جو سعد بن ابی وقاص کے ساتھ سفر میں شریک تھے، ان سے جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس میں یہ احتمال موجود ہے۔ وقد ثبت التقصیر عن اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبکہ اکثر صحابہ سے قصر کرنا ثابت ہے، تو اس کو ہم ان صحابہ کی روایتوں کے مقابلے پر نہیں سمجھیں گے، اس کی ضد نہیں سمجھیں گے، توجیہ ہو سکتی ہے، ضد تب ہو کہ کسی بھی قیمت پر قصر کرنے کو لازم نہ سمجھتے ہوں، ہمیشہ جو ہے اتمام کو جائز سمجھتے ہوں، تب تضاد ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ کی روایتی بھی ان میں قصر سامنے آیا، اور ان دونوں حضرات کی روایت میں احتمال موجود ہے، تو احتمال والی چیز اور یقینی چیز کا آپس میں تضاد نہیں ہوتا، تو اس لیے فرماتے ہیں لم یجعل ذلک مضادًا، اس کو نہیں بنائیں گے مضاد اور مقابل، لما اس کے قد روی عنہم جو دوسرے صحابہ سے مروی ہے، کیوں؟ اذ کان قد یجوز ان یکون علی خلاف ذلک، کیونکہ ہو سکتا ہے جب ہم ضد بنائیں گے اور مخالف دوسرے احتمال بھی اس کا موجود ہے اور دوسرے احتمال میں ضد بنتا نہیں ہے، تو ہم اس وجہ سے اس کو ضد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے احتمال
کہ وہ اس سفر میں قصر نہیں سمجھتے تھے، نفس سفر میں قصر سمجھتے تھے، یعنی حج اور عمرے وغیرہ کے سفر میں قصر ہی کو لازم سمجھتے تھے۔ تو اب بات طے ہو گئی کہ سفر کے دوران قصر ہی مانتے ہیں، صرف اتنا تفرد ہے کہ سفر کا فرق کر دیں، اور جمہور صحابہ کرام سفر کا فرق نہیں کرتے، ہر سفر میں قصر مانتے ہیں۔ اس لیے وہذا عثمان بن عفان فقد صلى بمنى أربعا فأنكر ذلك عبد الله بن مسعود ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے منی میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ مثالیں ہیں، قرینہ ہے کہ دیگر صحابہ کیا سمجھتے ہیں، قصر کو لازم سمجھتے ہیں یا صرف جائز سمجھتے ہیں۔ اس پر ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب منی کے اندر 4 رکعتیں پڑھائی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نکیر فرمائی کہ آپ سفر کے دوران کیوں قصر نہیں کرتے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے بھی اس وقت نکیر فرمائی، ومن انکر معه من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے یہاں قصر کو چھوڑا تھا، یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کے ہاں سفر میں قصر نہیں ہے، وہ وجہ ان کو پیش نظر تھی۔ وَإِنْ كَانَ عثمان انما فعله، حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا لمعنن، ایک وجہ سے، رعا بھی، جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے اتمام الصلاۃ، نماز کا اتمام، جس وجہ سے وہ لازم سمجھتے تھے، نماز کا اتمام لازم سمجھتے تھے، اور وہ وجہ مما سنصفه فی موضعه من هذا الباب انشاء اللہ تعالی، اس باب کے اپنے مقام پر ہم اسے بیان کریں گے، نصف کا معنی بیان کریں گے کہ وہ کیا وجہ تھی۔ تو حضرت عثمان نے ایک وجہ سے نماز کے اندر قصر کو چھوڑا، اور صحابہ نے اس پہ نکیر کی۔ عبداللہ ابن مسعود نے، دیگر صحابہ نے باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ قصر کیوں نہیں کر رہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ نماز سفر میں اصل قصر ہے، تب نکیر کی ضرورت پیش آئی۔ اگر صرف گنجائش ہوتی پھر حضرت عثمان پر اعتراض کیوں کرتے۔ فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعن اصحابه وهو تقصير الصلاة في السفر لا اتمامها، تو جب رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی سے اور آپ کے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہوگی کہ سفر کے دوران نماز میں قصر ہی ہوگا، اتمام نہیں ہوگا، تو ہمیں بھی جائز نہیں ہے کہ ان نخالف ذالک الی غیرہ، کہ اس چیز کی مخالفت کرے اور دوسری چیز کی طرف چلے، یعنی اتمام کرتے رہیں۔ فإن قال قائل، دوسرا سوال اٹھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے بتاتے ہو کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اصل نماز جو ہے نا وہ 2 رکعتیں تھی، مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد ظہر اور عصر اور عشاء 4 رکعتیں ہوئی، اور فجر کی نماز 2 رکعتیں ہی رہ گئی لمبی قرات کی وجہ سے، اور مغرب کی رکعتیں 3 ہی رہ گئی کہ وہ وتر النہار ہے، اور باقی رکعت نمازیں جو ہیں وہ 4 رکعتیں ہو گئی، لیکن سفر میں جب ہوں گے تو 2 رکعتیں بدستور باقی رہیں گی۔ حالت اقامت کے لیے ظہر عصر عشاء 4 ہے، حالت سفر کے لیے 4 نہیں، اپنی اصلی حالت پر ہے۔ سفر کے دوران نماز کی اصلی حالت وہی پرانی اصلی حالت جو تھی، اسی پر سفر کی نماز رہے گی۔ بالفاظ دیگر سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، 4 ہے ہی نہیں، سوائے مغرب کے کہ وہ 3 رکعت ہے، اور حضر کی نماز اور ہے، ظہر عصر عشاء یہ 4 رکعتیں ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ کا یہ دعویٰ ہے تو اس پر کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں ہے۔ فإن قال قائل فهل رويتم عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيئا يدلكم، ایک چیز حضور سے تم روایت کرتے ہو جو دلالت کر دی کہ ان فرض الصلاۃ رکعتان فی السفر، کے نماز کی جو فرض رکعتیں ہیں وہ 2 ہی ہیں سفر کے دوران، فیکون ذلک قاطعا لما ذهب الیہ مخالفکم، اگر یہ اس کا ثبوت پیش کر لیا آپ نے تو تمہارے مخالف کے مذہب کو توڑنے والی چیز ثابت ہوگی۔ ایسی کوئی چیز ہے؟ قلنا نعم، ہم نے کہا جی بالکل ہے، اگر آپ اس کے لیے تیار ہے اس پر فیصلہ کرنے کے لیے تو ہم آپ کے سامنے حدیثیں پیش کرتے، اور وہ حدیثیں آ رہی ہے اب کہ کون کون حضرات ہیں جنہوں نے یہ بیان فرمایا تھا۔ یہ 9 صحابہ کرام سے حضرت امام طحاوی وہ حدیثیں پیش کریں گے، اور 22 حدیثیں پیش کریں گے، 22 حدیثیں ہیں 9 صحابہ کرام، ان میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہ، ان کی 3 حدیثیں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کی 7 حدیثیں ہیں، اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، ایک حدیث ان کی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں ہیں، حضرت یعنی قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص ہے، صحابی ہے، قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص، تو اس کی 3 حدیثیں ہیں، اور ابو قلابہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی 2 حدیثیں ہیں، ابو امیہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، یعنی 9 صحابہ کرام کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، آگے بیچ میں موجود ہے، اور حدیثوں کی ترتیب بھی سامنے آ جائے گی۔ ایک صحابی کی جو 2 حدیثیں ہوتی ہے، الفاظ ایک ہو تو مثلہو سے یاد کرتے ہیں، حدیث اس لیے بدل جاتی ہے کہ سند بدل گئی ہے، اور ایک اس لیے کہلاتی ہے کبھی کہ بھئی ایک حدیث ہے کئی سندوں کے ساتھ ہے، تو اس لیے کہ صحابی ایک ہوتا ہے اور الفاظ بھی ایک ہوتے ہیں، تو دونوں پہلو ہیں اس کے، ایک ہونے کا پہلو بھی، ایک صحابی سے ایک حدیث نقل ہے، حدیث ایک ہو گئی، سند اس کی زیادہ ہے، صحابی ایک ہے اور اس سے 3 سندوں کے ساتھ اگر ہیں تو صحابی تو ایک ہے، حدیث کے الفاظ بھی ایک ہے، اور اس پہلو کو دیکھیں کہ بھئی سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے، تو پھر ایک صحابی کی حدیثیں کئی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے یہاں ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ سنیں گے، اور وہ 3 حدیثیں بنے گی، ایک حدیث 3 سندوں کے ساتھ بھی کہلا سکتی ہے اور 3 حدیثیں بھی کہلا سکتی ہے، لیکن کتابوں میں جو نمبر لگے ہیں وہ اس بنیاد پہ لگے ہیں کہ ہر حدیث کو انہوں نے الگ الگ سمجھا ہے، سند بدلنے سے حدیث کو تبدیل شدہ سمجھا ہے، اس لیے تو حدیث پر نمبر لگایا ہے انہوں نے اس ترتیب کے ساتھ، اگر وہ ایک سمجھتے تو پھر ایک صحابی کے اوپر ایک نمبر لگتا اور صحابی بدلتا تو نمبر بدلتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، ہر حدثنا کے ساتھ نیا نمبر لگا ہے۔ اب وہ جو صحابہ کرام 22 حدیثیں پیش کر رہے ہیں، 9 صحابہ کرام، ان کو سن لیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ بھی قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا اسد وقال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا يحيى بن حماد وقال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضرير قالوا حدثنا ابو عوانة عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم انه قال قد فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 حضر میں 4 رکعتیں فرض کی اللہ کے پیغمبر کی اللہ نے، اور سفر میں 2 رکعتیں۔ وبه قال حدثنا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یہاں ہے، دوسری حدیث کچھ فاصلے کے بعد ہے، درمیان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پیش کی ہے، تو اب اس کو دیکھ لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی 3 حدیثیں ہیں، لیکن مسلسل نہیں ہے، تسلسل کے بغیر ہیں، فاصلے کے ساتھ۔ اب دوسری حدیث دیکھ لیجیے، ابھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو عامر وروح قال حدثنا الثوري عن زبيد اليامي وقال حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو المطرف ابن مطرفی کہیں گے، ابو المطرفی بنو، ابو مضاف مطرف مجرور ہے، ابو المطرفی اور ابن اس کی صفت ہے، ابو المطرفی بنو ابی الوزیر قال حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنهم قال صلاة الاضحى 2 کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کہ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں اور فطر کی 2 رکعتیں، جمعہ 2 رکعتیں، سفر کی بھی 2 رکعتیں، تمام ہے 2 رکعتیں، لیس بقصر، کوئی قصر وصر نہیں ہے، قصر کا معنی ہے کہ رکعتیں 4 ہوں کم کی جائے، یہاں تو ہے ہی 2، علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیغمبر کی زبان پر۔ ابھی قال حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا ابو عامر ومسلم بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال خطبنا عمر رضي الله عنه فذكر مثله. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان وابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو اسحاق الضرير قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الثقة عن عمر رضي الله عنه مثله. وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا شريك عن زبيد فذكر باسناده مثله غير انه لم يذكر عن الثقة، اس میں اس فرق کے ساتھ ہے کہ عن الثقة کا لفظ شامل نہیں ہے اس سند میں،
وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال قتادة عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس رضي الله عنه فقلت إني أقيم بمكة فكم أصلي مکہ میں مقیم رہتا ہوں کتنی نماز پڑھوں؟ موسیٰ بن سلمہ کا سوال ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. قال رکعتین، 2 رکعتیں، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. تو ابھی وقت پورا ہوا، انشاءاللہ پھر کل کریں گے. کسی کا سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو.